جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوشامدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر صاحب، اور ہم بات کریں گے دنیا میں عالمی سطح کے اوپر بہت سی جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کا احاطہ کریں گے. پچھلے کئی پروگراموں میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مختلف جو نئے پاور سینٹرز اور خصوصاً امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ اور طاقت جو ہے اس سے کس طرح کی دنیا جو ہے وہ جنم پا رہی ہے. اور آج ہمارا فوکس ہوگا دو موضوعات کے اوپر. ایک تو ہوگا کہ جاپان کے جو ڈیفنس کا اور سیکیورٹی کی پوری اپروچ ہے وہ کس طرح سے بدل رہی ہے ان حالات میں جب امریکہ ایک بیک سیٹ لے رہا ہے دنیا بھر میں اور کئی خطوں میں. تو جاپان کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور پھر ایک بہت اہم انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں این پی ٹی اسے کہا جاتا ہے. اور این پی ٹی کی بھی ہر 5 سال کے بعد ایک ریویو کانفرنس ہوتی ہے جس سے کہ وہ سسٹم بحال رہتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ اب وہ بھی ایز اے سسٹم جو ہے وہ بکھر رہا ہے، اس کا شیرازہ یا کم از کم کمزور ہو چکا ہے. اور وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے. اور اگر آپ یہ ساری واقعات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ انٹرنیشنل گلوبل آرڈر جو ہے وہ از خود اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کی جگہ اب کیا ایک نئی صورت ابھرے گی، یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن آج ان دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے. جی ویلکم بیک اعجاز صاحب. اور وداؤٹ فردر اڈو ہمیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جاپان کی جو ہے موجودہ وہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ویو ہے وہ کس طرح سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب بدل رہا ہے. شکریہ رضا. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایران کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے ہفتے میں دو یہ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ خاصی اہم ہیں. ایک تو یہ ریفکون کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی یہ کوئنکوینیل یعنی ہر 5 سال کے بعد ایک کانفرنس ہوتی ہے. یہ 2020 والی کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، 2022 میں ہوئی تھی. تو یہ پچھلی 3 کانفرنسز بشمول اس والی کے یہ کلیپس ہو گئی کیونکہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو کانفرنس کا ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ سامنے نہیں رکھا گیا، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جاپان کے حوالے سے یہ IISS کا جو سیمینار ہوا سنگاپور میں، جو شینگریلا ڈائیلاگ تھا، تو اس کے اندر جاپان کے جو وزیر دفاع ہیں کوئزومی، انہوں نے ایک تقریر کی، اور وہ تقریر جو ہے وہ اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ جاپان کا جو مزاج ہے، جو اس وقت جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، جاپان کا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور وہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ اب اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ وہ تبدیلی ہے کیا. یعنی تو ایک تو ہے کہ جو جنگ عظیم دوم کے اندر جاپان کا ایک مزاج تھا، اور وہ جو مزاج تھا وہ بنیادی طور پہ جاپان کا ایمپرر تھا جس کے پاس ایک ڈیوائن سٹیٹس ہوتا تھا. پھر جاپان ایک فیوڈل سوسائٹی تھی، حالانکہ میجی انقلاب کے بعد جاپان کے اندر جو تعلیم کا معاملہ تھا اور جاپان کی جو انڈسٹریلائزیشن کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے جاپان ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرا، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں. لیکن معاشرت جو تھی وہ بہت قدامت پسند تھی، اور جاپان کا مزاج جو تھا وہ بہت ملٹرسٹک تھا، ایکسپینشنسٹ تھا. یہ چین کے اندر بھی وہ گھسے ہوئے تھے، ساؤتھ کوریا کو بھی انہوں نے جو ہے نا قبضے میں لیا ہوا تھا. اور تو ہمیں پتہ ہے کہ جاپان کا مزاج کیا تھا. تو اب جب ان کو ایک مکمل شکست ہوئی 1945 میں، تو 1945 سے لے کے 1952 تک جنرل ڈگلس میک آرتھر جو تھا، جو کہ سپریم کمانڈر آف دی الائڈ پاورز تھا، امریکی جرنیل، وہ بنیادی طور پر سارا جو انتظام و انصرام تھا جاپان کا وہ اس کے پاس تھا. تو اس نے یہ کیا کہ جو جاپان کی جو امپیریل حکومت تھی وہ اس نے جو ہے رکھا، یعنی ان کی بیوروکریسی کو، پولیس کو، ان کے پارلیمانی نظام کو. لیکن جو ایمپرر تھا اس کا جو ڈیوائن سٹیٹس تھا وہ گیا. اس کے علاوہ ایک اس نے نیا آئین جو ہے وہ بنایا which basically mandated democracy.
اور اس کے اندر جمہوریت تھی, اس کے اندر ڈی ملٹرائزیشن تھی کہ جاپان جو ہے وہ ملٹری والا معاملہ اب کوئی نہیں ہے, اور اس کے اندر یونیورسل سفریج تھی کہ یعنی عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملا. تو اب ہوا یہ کہ اس نے سب سے پہلے کہا کہ اچھا جی یہ اب ہم نے آئین بنانا ہے. تو وہ جو انتظامیہ تھی پرانی جس کو اس نے کوآپٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اچھا جی اس کو تھوڑا سا ہم ادھر ادھر سے جو ہے نا سیدھا اس کونے سے اس کونے کو ادھر بڑھا دیتے ہیں, اس پردے کو ادھر لٹکا دیتے ہیں, اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے. اس نے اپنی لیگل ٹیم بلائی اور اس نے کہا کہ جی یہ دستی جو ہے نا ایک آئین جو ہے وہ بناؤ. ان کو اس کا جو جنرل کوارٹرز تھا وہاں پہ بٹھایا, انہوں نے پورا اسکریچ سے ایکسکیوز می ایک نیا ڈاکیومنٹ بنایا, اور یہ فروری 1946 میں جو ہے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بنا. اس کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 9 ڈالا. آرٹیکل 9 جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کہ جی یہ ایک پیسیفسٹ وہ ملک ہوگا, اس کے پاس کوئی یہ اٹ ول ناٹ مینٹین ملٹری فورسز. وہ بعد میں ہوا ان پریکٹس ڈیفنس فورسز جو ہے بنی, اس کی بات کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ایسی صلاحیت جو ہے وہ جاپان کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے وہ ایکسپینڈ کر سکے اور جس سے وہ ادھر باقی ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملے کر سکے. اور پھر اس کے اندر ایک آسٹرین بورن جو ہے, ایک جو بعد میں امریکی شہریت ہوئی, وہ تو بیاتے سروتا گارڈن جو تھی 22 سال کی تھی. شی واز این آرٹسٹ اور فلوئنٹ جاپانیز بیکاز وہ ٹوکیو میں اس کے ماں باپ بہت عرصے سے رہ رہے تھے. تو اس کو اس نے کوآپٹ کیا اور اس نے پھر آئین کے اندر وہ کلوزز ڈالی جو کہ جاپان کی عورتوں کے حقوق کے ساتھ جن کا تعلق تھا. اور بیاتے کے اوپر جو ہے وہ بے شمار ڈاکیومنٹریز جو ہے وہ بھی بن چکی ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو ہوا جاپان کا مزاج. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں جو الیکشنز ہوئے تھے ریسنٹلی, اس کے اندر جو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو کہ ایک قدامت پسند پارٹی ہے, سنائی تاکائیچی جو واز ناؤ دی فرسٹ وومن پرائم منسٹر آف جاپان, ان کا ایک مزاج ہے کہ جاپان جو ہے اس کے پاس اپنا ایک اختیار ہونا چاہیے. اب وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ چین جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایمبیولنٹ ہے, یعنی ایک تذبذب کا شکار ہے کہ بھائی ایشیا کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی وہ اوباما کے زمانے کی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی جو تھی وہ تو گئی. اس کے علاوہ یہ تائیوان کے دفاع کے حوالے سے بھی کنسرنز ہیں. تو ایک اوور آل جو ہے خطے کے اندر جو ہے ایک انگزائٹی ہے. اور اگر آپ وہ ہم جیسے لوگ جو یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا میں ہو گیا, ساؤتھ کوریا ہو گیا, آسیان کے ممالک ہو گئے, جاپان ہو گیا, وہاں پہ تھنک ٹینکس میں, پالیسی سرکلز میں لگاتار یہ جو ہے سیکورٹی ڈیبیٹس جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ جو امریکہ کا جو تذبذب ہے اور یہ جو چین کی جو اسرٹیونیس ہے, اس کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. بالکل. تو جاپان کا ایک وزیر اعظم تھا جو اسیسنیٹ ہو گیا, شنزو آبے, جی اس نے یہ کوڈ کا کانسیپٹ دیا. اس کے علاوہ 2007 یا 2008 آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر the ایئر, ہی وینٹ ٹو انڈیا. وہاں پہ لوک سبھا میں ایک تقریر کی جس کا وہ بہت مشہور ہو گئی, کنفلوئنس آف ٹو سیز اسپیچ اس کو کہا جاتا ہے, کہ جس کے اندر انڈین اور پیسیفک اوشن کا اس نے ذکر کیا, جہاں سے یہ انڈو پیسیفک کا معاملہ شروع ہوا. اب اس کے اندر یہ جو کوئی زومی نے جو کانسیپٹ دیا ہے, دیٹس اے 3 اوشن کانسیپٹ, اس نے اٹلانٹک کو بھی شامل کر دیا. تو سنائی تاکائیچی جو ہے جو وزیر اعظم ہے, اس نے نیشنل سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی جو ہے اس کو اس نے پرائیورٹی بنایا, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جاپان ہیز ٹو بی مور assertive. اب اس کے اندر انہوں نے ایک 3 pronged اسٹریٹجی بنائی ہے کہ بھائی آپ نے اپنی اندرونی جو ہے انڈیجنس جو ہے ملٹری کیپیبلٹیز, فوجی صلاحیتیں جو ہیں اس کو بڑھانا ہے. آپ نے جو ہمسایہ ریاستیں ہیں, یعنی وہ ساؤتھ کوریا ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, وہ آسیان کے ممالک ہو گئے, ان کو دفاع میں مدد دینی ہے اگینسٹ چائنیز ایکسپینشنزم, کہ جو چین کا جو مزاج بدل رہا ہے اس کے خلاف. اور اس کے علاوہ جو امریکہ کا جو ایک معاملہ ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, چین کے کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اپنے پرانے حلیفوں کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا, اس کے خلاف بھی دفاع کرنا ہے. اور بٹ ساتھ ہی ساتھ جو تیسرا پرانگ یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جو روایتی جو
सिक्योरिटी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, उसको जिस हद तक आप रिटेन कर सकते हैं उस हद तक आप उसको रिटेन करें। तो अब ये जो 3 prong जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि आपने अपना जो कौमी दफा है उसके लिए जो अखराजात हैं उनको आपने बढ़ाना है। उसके अलावा आपने जो अपनी जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है यानी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग वॉर मटेरियल वो करना है। आपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है। और सबसे अहम चीज ये है विच इज द मेजर ब्रेक फ्रॉम जंग अजीम दोम की पॉलिसी से कि आर्म्स एक्सपोर्ट्स जो है ना उनके ऊपर सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस थी। ये एक 1967 में और फिर ये बाद में एक्सपैंड किया 1970 में जापान की एक पॉलिसी थी विच वाज कॉल्ड 3 प्रिंसिपल्स ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट्स। उनको जो है वो उसमें यह था कि अब एक सख्त किस्म की पाबंदी थी कि जापान जो है वो जो हथियार बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ जापान के अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके लिए इस्तेमाल होंगे, वो उनको जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इन्होंने उससे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पाबंदी जो है वो उठा ली है और अभी इन्होंने $7 बिलियन का एक डील की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनके वो फ्रिगेट्स हैं 11 फ्रिगेट्स मोगामी क्लास फ्रिगेट्स हैं वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है। और कोइजुमी ने यही बात की उधर अपना सिंगापुर में कि न्यूजीलैंड ने, फिलीपींस ने और बाकी जो कोस्टल नेशंस हैं दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन हैविंग दीज इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान। तो ये जापान, अच्छा अब इसमें बहुत सारी बात की होगी वो जापान दोबारा मिलिट्रिस्टिक होगी, तो जापानी ये कहते हैं कि जी नहीं हम मिलिट्रिस्टिक नहीं है, हम सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो मुस्तकबिल की पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इस खिते में वो क्या है और उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। दिस इज नॉट अ रिटर्न टू ओल्ड जापानीज इंपीरियलिज्म। और फाइनल पॉइंट ये है कि ताकाइची ने, आपको याद होगा, एक बयान भी दिया था ताइवान के हवाले से कि ताइवान की जो स्टेबिलिटी और ताइवान की जो सिक्योरिटी है उसका जापान की कौमी सलामती के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसके ऊपर चीन से बहुत सख्त बयानात भी आए थे। तो उसका जवाब जापान ने यह दिया था कि हमारी वन चाइना पॉलिसी जो है वो बरकरार है, लेकिन ताइवान का जहां तक मामला है उसके ऊपर अगर चीनी हमला हुआ तो वो जापान की कौमी सलामती के खिलाफ है। सो ये बेसिकली दिस मार्क्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम पोस्ट वर्ल्ड वॉर II जापान। बिल्कुल, ये तो अब देखिए, अगर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप देखें कि दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी में भी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जर्मनी ने भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग जो थी वो बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म की, बीइंग एन एग्रेसर या जो भी हार गया था। लेकिन अब वहाँ भी ये काम स्टार्ट हो रहा है, रिविजनिज्म वहाँ भी जारी है और जापान में भी जारी है। और उसकी एक बुनियादी वजह यही है, और जो जहाँ से अपने स्टार्ट की बात का एजाज, वो अमेरिका की जो बैक सीट लेने की एक ख्वाहिश है, एटलीस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, और शायद आने वाली एडमिनिस्ट्रेशंस भी ये करेंगी। तो लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता ये जरूर है कि हाउ इज द यूएस व्यूइंग ऑल ऑफ दिस। नहीं, तो इसमें यह हुआ कि ये ताकाइची ने जब पहले इस साल, ये इलेक्शन से पहले की बात है, जब ये बयान दिया ताइवान वाला, हाँ, तो ये इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेरी अब यादाश्त बहुत ही खराब हो चुकी है बदकिस्मती से, तो ये जब बुसान में जब ये मुलाकात हुई थी इसकी ट्रम्प की और शी की, हाँ, तो ये उस दौरान ताकाइची का ये बयान आया था। तो ट्रम्प ने ताकाइची को ये कहा था कि जरा इसको थोड़ा सा सॉफ्ट पेडल करो। लेकिन ताकाइची ने जो इलेक्शन जीता है बहुत अरसे के बाद इतनी भारी तादाद में जो है मैंडेट मिला है, जिसको हम पाकिस्तान में भारी मैंडेट कहते हैं, तो और चूंकि कदामत पसंद पार्टी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है उनका एक बुनियादी प्लैंक है, तो वो मतलब
جاپانی بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں. میری ابھی یہ جب یہ کوئی زومی کی یہ اسپیچ ہوئی تو وہ ہمارا ایک جیو پالیٹکس کا گروپ ہے، تو اس پہ میں ایک دو جاپنیز جو اسکالرز ہیں پالیسی کے جو، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو ہم یا تو جو ہے وہ وی کین اسٹارٹ رنگنگ آور ہینڈس، یا وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اب آپ کو معلوم ہے کہ جاپان جو ہے وہ ان ٹرمز آف انوویشن، ان ٹرمز آف انڈسٹری، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ان ٹرمز آف so many things, Japan is still a powerhouse, has always been a powerhouse. بالکل. تو ہاں، اور ایک تاریخ بھی ہے تو، اور ان کی امپیریلزم کی تو تاریخ ہے ہی ہے جو کہ بہت بھیانک ہے بائی دا وے. اور وہ جو امپیریلزم کی تاریخ ہے اس کی وجہ سے ایک تاریخی جو معاملہ ہے ان کا چین کے ساتھ، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دونوں اطراف میں جو ہے نا ایک تناؤ ہمیشہ سے رہا ہے. اسی قسم کا تناؤ جو ہے وہ جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان بھی ہے. حالانکہ اس وقت جنوبی کوریا اور جاپان جو ہیں وہ ایک ہی طرف کھڑے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جب سول گیا تو وہاں پہ باضابطہ ایک میوزیم ہے جو کہ انہوں نے جو جنوبی کوریا کی جو خواتین تھیں who were violated by the Japanese، اس کے اوپر پورا ایک میوزیم ہے. جنوبی کوریا has been constantly asking Japan for a public apology. یہ شنزو آبے کا میں نے ذکر کیا، یہ آبے he refused. تو حالانکہ وہ ایک طرف کھڑے ہیں، حلیف ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی دونوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، but the fact is کہ وہاں پہ بھی ایک تاریخ ہے. تو جاپان جو ہے وہ ایک، دیکھیں آپ جتنا مرضی یہ تبدیلیاں آ جائیں، وہ تاریخ کا ایک دھارا چلتا رہتا ہے. اسی لیے جو اس وقت جو رد عمل ہے جاپان کا، جو یہ مزاج جو بدل رہا ہے، اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ بھی مکسڈ ہے. یعنی جنوبی کوریا میں بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور آسٹریلیا میں بھی، ایلسویئر آسیان میں بھی، کہ یہ جو مزاج تبدیل ہو رہا ہے یہ کہیں واپسی تو نہیں ہے امپیریل جاپان کی طرف. اسی لیے جاپانی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا پاور کنفیگریشن ان دا ریجن، اٹس ناٹ اے ریٹرن ٹو امپیریلزم. تو یہ بہت دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں. اور جو آپ نے جرمنی کا ذکر کیا، جرمنی کا، اچھا اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ایک امریکہ کا تذبذب ہے، دوسری طرف جاپان کے لیے چین کی assertiveness. میں وہی آنا چاہ رہا تھا کہ جرمنی کے لیے امریکہ کا تذبذب بھی ہے اور روس کی assertiveness ہے. اور روس کی assertiveness تو یہ ہے نا کہ چین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ تائیوان پہ چڑھائی نہ کریں. روس نے تو یوکرین کے اوپر چڑھائی کر رکھی ہے نا، یعنی وہاں پہ تو جنگ جاری ہے. تو اور لیکن جاپان کا یہ ہے کہ جاپان میں کہیں زیادہ کلیئرٹی ہے ان ٹرمز آف واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. جرمنی جو ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جرمنی کی بے شمار پالیسیز ہیں، یہ جس قسم کی ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے UNSC میں پچھلے 7 سال سے، اس سیٹ کے لیے یہ ایفرٹ کر رہے تھے اور یہ بری طرح ہار گئے ہیں. وہ نان پرماننٹ سیٹ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر روس کا بھی کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ہاتھ ہے جو انہوں نے غزہ کے حوالے سے اور ان کی جو صہیونی ریاست کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، جو کہ فریڈرک مرز کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے. مطلب ان کا جو فورن منسٹر ہے ویڈفل، اس نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ دس از اے بگ ڈیفیٹ. اور اس میں سب سے بڑی آئرنی، ستم زری ہوئی یہ ہے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے اس کو اناؤنس کس نے کیا ہے؟ جرمنی کی سابق جو وزیر خارجہ اینالینا بیربیک نے، جو کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں. سو مائی پوائنٹ بینگ کہ یہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ بہت دلچسپ تبدیلی ہے. جی بالکل. Those of us who work on these things, it's a dream world now. The wolf world
The wolf world has become the dream world. तो अच्छा ये बताइए इजाज के चीन का अभी आप क्या समझते हैं कि इस पूरी तनाजुर में चीन अब क्या कर सकता है, क्या क्या मतलब एक तो ये कि चुप करके बैठ सकता है, देख सकता है किधर जाता है मामला, या कोई प्रोएक्टिव वो तरीका निकाल सकता है, क्योंकि उनकी भी तो एक तारीखी मसाइल है ना, चीन और जापान के भी, यू नो। देखें, चीन एक खास तरीके से ऑपरेट करता है ना, मतलब ये अब जिस तरह ये सिनकाकू आइलैंड्स का जो मामला है, अब उसके अंदर एक ऑप्शन ये हो सकती है, आई मीन दीज आर वेरी स्मॉल आइलैंड्स, सम ऑफ देम आर अनइनहेबिटेड, आप जाके किसी एक छोटे से आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लें जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स कि भाई जापान कैसे जो है वो रिएक्ट करेगा, और जापान तो जैसे रिएक्ट करेगा, अमेरिका जो जापान का हलीफ है वो कैसे रिएक्ट करेगा। इट्स जस्ट वन एग्जांपल। उसके अलावा जाहिर है इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया जो है वो एक मिसाइल टेस्ट कर सकता है, सी ऑफ जापान में जो है ना जाके मिसाइल गिर जाएगा। चाइना की ज्यादा असर्टिव जो है वो नेवल पेट्रोलिंग हो सकती है ईस्ट चाइना सी में, इन एंड अराउंड द सिनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। तो उसके अलावा ताइवान के ऊपर तो वैसे ही जो है ना चीन जो है वो पेट्रोलिंग करता रहता है और इधर उधर फिरता रहता है और एक आधा मिसाइल भी दाग देता है, यू नो। सो दोज आर द वेरियस, एंड ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल फोरा हैं उनके ऊपर चीन जो भी wherever it can oppose Japan, it will oppose Japan। तो लेकिन चीन जो है ना ये डायरेक्ट जो गंडासा निकालने वाली बात है ना, ये चीन ये नहीं काम करता, ये अमेरिका इस किस्म के काम करता है। चाइनीज टेक द स्ट्रेटजी ऑफ द इनडायरेक्ट अप्रोच। कैप्टन लिटिल हार्ट का ये वो था, ये कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी ऑफ द इनडायरेक्ट अप्रोच। बिल्कुल मैन्यूवर वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए इजाज बढ़ते अपने जो दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, उसके हवाले से वो हमने शुरू में जो बात की, जरा उसका भी जिक्र हो जाए कि वो क्यों कर एक चैलेंज बन गई है और उसकी अब जो वैल्यू या इम्पोर्टेंस है वो लगता है कि कम हो रही है। जी देखिए, ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी ना, ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो कि सर्द जंग का जो जिस वक्त हाइट थी ना सर्द जंग की, जी, जिस वक्त कोई ये नहीं सोच सकता था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका जो है वो आपस में किसी चीज के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, वो हुए। उसके अंदर एक बहुत अहम जो चीज थी वो 1962 का जो क्यूबा में जो क्राइसिस हुआ था, जिसमें ख्रश्चेव ऑन द सोवियत यूनियन साइड, जेएफके ऑन द अमेरिकन साइड, वो आपको मालूम ही है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। जी। तो एक खौफ जो है वो दोनों अतराफ में बैठ चुका था जोहरी हथियारों के हवाले से, और उसके अंदर जो अहम चीज थी वो ये थी कि जोहरी हथियार जो हैं वो अगर इतने खतरनाक हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका किया जा सकता है एक्सक्यूज मी, कि जिससे ये जो है प्रोलिफरेट ना हो, ये फैलाव इनका रुके, यानी मुतवाजी फैलाव रुके। एक तो है ना उमूदी फैलाव, एक मुतवाजी। उमूदी में यह था कि जी सोवियत यूनियन भी बढ़ाता चला जा रहा था, अमेरिका भी बढ़ाता चला जा रहा था, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को किस तरीके से रोका जाए। तो इस चीज के ऊपर ये इकट्ठे हुए, और फिर उसके अंदर बर्तानिया, फ्रांस, चीन ने भी टेस्ट कर लिया हुआ था। तो ये 5 कुव्वतें जो थी ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी, और इनको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। राइट। इन्होंने बुनियादी तौर पर बाकी जो स्टेट्स थी उनको ये कहा, ये 60 के मिड से ये मामला शुरू हो गया, तो 60 के अवाखिर में और 1970 में ये एंट्री इनटू फोर्स हुई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की।
اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو مرحوم ایمبیسڈر محمد ابراہیم شاکر تھے مصر کے، وہ انہوں نے جو 3 والیومز اس کے اوپر لکھے ہیں نا، دیٹس اے ڈیفینیٹو بک. اس کے اندر ہر چیز موجود ہے کہ کون سی ریاست کیا لکھ رہی تھی، کیا آبجیکشن تھی، کیا بیک اینڈ فورتھ ہو رہی تھی. یہ اقوام متحدہ میں آپ چلے جائیں، آپ بلکہ آپ کو جانا چاہیے کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت عرصہ پہلے جو ہے نا آئی وینٹ اینڈ آئی ایکچولی وانٹڈ ٹو سی، کیونکہ آغا جھائی مرحوم جو تھے وہ ہمارے مندوب تھے وہاں پر جب یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو اس کے اندر بہت سی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی اپروچ کیا تھی، بھارت کی اپروچ کیا تھی. انہوں نے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ، بہت پیچیدہ قسم کی اس میں سفارتکاری ہو رہی تھی. بہرحال یہ ہو گئی ٹریٹی. اب اس کے اندر باگین کیا تھی؟ باگین یہ تھی، وہ باگین جو تھی نا وہ 3 ستونوں کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر کھڑی ہوئی تھی کہ جی جو ریاستیں، ان 5 ریاستوں کے علاوہ جو باقی ریاستیں ہیں وہ کہیں گی کہ جی ہم نے they'll give a pledge کہ ہم نے جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنانے. اچھا یہ پلیج تو ہو گئی، تو جناب انہوں نے کی لبیا؟ ان کے لیے یہ تھا کہ جی جو آرٹیکل 4 میں ہے اور پریامبل میں بھی ہے کہ جو پرامن جو استعمال ہے جو کہ سویلین نیوکلیئر ٹیک ہے، جو کہ مختلف چیزوں میں، میڈیسن میں، تو ایگریکلچر میں اور انرجی میں اور ان چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، ان کو بالکل حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور یہ تمام جو یوزز ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائیں. اور تیسری جو تھی وہ آرٹیکل 6 میں ڈالی گئی کہ جو جوہری ہتھیاروں والی جو 5 ریاستیں ہیں جن کو تسلیم شدہ اس ٹریٹی کے تحت جو تسلیم شدہ جو ہے جوہری ہتھیاروں والی ریاستیں ہیں، یہ نیگوشیٹ کریں گی ان گڈ فیتھ ٹو ایلیمنیٹ their اسٹاک پائلز اینڈ موو ٹورڈز ڈسارمامنٹ. ٹھیک ہے جی. یہ بنیادی طور کے اوپر یہ بات ہوئی. اب اس کے اندر جو ڈسارمامنٹ والا معاملہ ہے وہ آرٹیکل 6 اگر پڑھیں اس کے اوپر بہت سی بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے کہ اس کے، کیونکہ پریامبل کے اندر بھی ذکر ہے. سو دیر از اے پریامبولر ریفرنس ٹو ڈسارمامنٹ اینڈ دین دیر از اے اسپیسیفک آرٹیکل. میری ریڈنگ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پریامبل کے اندر ہے اور وہ اسپیسیفکلی ایک آرٹیکل کے اندر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ جو ہے وہ پرنسپل ہے. مطلب اگر اس کو آپ انٹرنیشنل لا کے انٹرپریٹیو پرنسپلز کے تحت دیکھیں تو وہ بائنڈنگ. دیکھنا صرف یہ ہے، امریکہ میں اور باقی کئی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آرٹیکل 6 اینڈ یو کین میک دیٹ آرگیومنٹ کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، آرٹیکل 6 کی ورڈنگ اس قسم کی ہے کہ اس میں سے آپ یہ شرح نکال سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسارمامنٹ ہے یہ اس ٹریٹی کے تحت نہیں ہوگی بلکہ یہ کسی اور ٹریٹی کے تحت ہوگی. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم آرمز کنٹرول جو ہے، یہ جو عمودی جو پھیلاؤ ہے اس کو ہم روکیں گے. اور انہوں نے پھر وہ سالٹ اینڈ سٹارٹ اور یہ جو ہے نا انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز اور ABM اور اس طرح کی جو ٹریٹیز ہیں، اوپن سکائز وغیرہ جو ہیں، وہ انہوں نے سوویت یونین اور بعد میں روس اور امریکہ نے وہ کی. اس سے کافی فرق پڑا، یعنی مطلب کہیں 28-29 ہزار سے لے کے جو ہے وہ 5,000 کے اوپر جو ہے وہ آگے. بہرحال اب اس کے اندر 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہے کہ چین نے بھی اب اپنے ہتھیاروں کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا. اس کے علاوہ NPT سے باہر جو ہے اب آپ کے پاس 4 ریاستیں. ایک تو سہونی ریاست ہے جو کہ 1970 کی دہائی سے جو ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، لیکن وہ کبھی اس نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے. بھارت نے یہ کہا کہ چونکہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اس لیے جب تک کمپلیٹ ڈسارمامنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک بھارت سائن نہیں کرے گا. ہم نے کہا کہ اچھا یہ ہم نے بھارت کو بنایا ڈھال. ہم نے کہا کہ جی ہمارا چونکہ مسئلہ بھارت کے ساتھ، اس لیے بھارت سائن نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو بھارت نے نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیے. بھارت نے وہ 1974 میں جو ہے وہ اسمائلنگ بدھا دھماکہ کر دیا
جس کے بعد پھر ہم تو خیر اس گیم میں جو ہے وہ شامل تھے 1972 کی جو ملتان میں کانفرنس ہوئی سیکرٹ، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی، وہ لمبی جوڑی تفصیل ہے، ویری ویری انٹرسٹنگ ون ایکچولی. اس کے اوپر بریگیڈیئر فیروز کی جو کتاب ہے اور ڈاکٹر منصور احمد کی جو کتاب ہے وہ ڈیفینیٹو بکس. اینی وے سو میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو اپنا ناظرین جو دلچسپی رکھتے ہیں دے کین گو اینڈ پک اپ دوز بکس اینڈ ایکچولی گو تھرو کہ ہم نے کس طریقے سے یہ کام کیا اور اس کے بیچ میں کیا کیا جو ہے وہ مسائل تھے. اینی وے بھارت بھی بن گیا ایٹمی طاقت، ہم بھی بن گئے ایٹمی طاقت. شمالی کوریا جو تھا وہ این پی ٹی کا حصہ تھا، اس نے این پی ٹی کی جو کلوز ہے وڈرال کی وہ الٹیمیٹلی انووک کر کے وہ این پی ٹی سے نکلا اور اس نے جو ہے وہ بھی اس کلب میں شامل ہو گیا دھماکے کر کے. اور اب یہ ایران کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن دیٹس اے سیپریٹ ایشو. تو وہ جو 2022 کی جو ریویو کانفرنس تھی، جو کوئنکوینیل یہ 5 سالہ جو کانفرنس ہوتی ہے، وہ 20 میں ہونی تھی، 22 میں ہوئی کووڈ-19 کی وجہ سے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا کہ نیوکلیئر سیفٹی کے ایشوز ہو گئے کہ وہ روس کا حملہ ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہے زیپوریژیا جو ہے پلانٹ جو یوکرین میں ہے، اس کے اوپر مسئلہ تھا، وہ روس نے اس کو ویٹو کر دیا. اس دفعہ جو تھا معاملہ وہ ایک تو ایران اپنا امریکہ کی وجہ سے پھنس گیا. امریکہ نے کہا کہ جی آپ ڈالیں کہ ایران جو ہے وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا. ایران نے کہا کہ جی سوری وی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. معاملہ ادھر پھنس گیا. دوسرا معاملہ تھا کہ جی یہ جو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کو کہ جی آپ جو یہ ماڈرنائزیشنز کر رہے ہیں اپنے نیوکلیئر آرسنلس کی، اس کا ہمیں آپ کنٹری رپورٹس دیں کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے، وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی کھٹائی میں پڑا یہ. اور تیسری بات جو کہ صرف روس نے، باقی ریاستیں اس کے حق میں تھی، روس اس کے اوپر جو ہے نا اٹکا رہا، وہ یہ تھا کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کو جو آپ کل چین میں ڈال رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کل چین میں ڈالتے ہیں یا یہ نیوکلیئر فورسز کے ساتھ اس کو آپ امبیڈ کرتے ہیں یا نیوکلیئر فورسز کو آپ ریکنفیگر کرتے ہیں تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں جو تھی اس کے اوپر جو تھی، یہ وہ سمندر کی جو ہے وہ چھپی ہوئی چٹانیں تھی جس کے اوپر ریویو کانفرنس کا جہاز جو تھا وہ جا کے شپ ریک ہو گیا. تو اہمیت یہ ہے کہ وہ جو سارا معاملہ تھا جو 60 کی دہائی میں شروع ہوا اور جس کے ابھی تک بہت بے شمار فوائد بھی ہوئے، کہ جس میں آپ کی ایک نارمیٹیو ریجیکشن، آئی وڈ سے ایک نارمیٹیو ریجیکشن آف نیوکلیئر ویپنز بن گئی. اب دنیا کے 5 خطے ہیں کہ جن کے اندر ریجنل جو ہے نیوکلیئر فری زونز ہیں. تو ایک وہ جو چیز ہے، اور یہ جو نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں انہوں نے ایک لیگلی بائنڈنگ ٹریٹی جو کہ 2021 میں جو ہے وہ افیکٹو ہوئی، اینڈ وچ از کالڈ ٹریٹی آن دا پروہیبیشن آف نیوکلیئر ویپنس، TPNW. انہوں نے وہ TPNW سائن کی، اور وہ بنیادی طور پر اظہار ہے اس فرسٹریشن کا کہ یہ جو NPT ہے یہ تو کام ہی نہیں کر رہی، اور جو بائی لیٹرل جو آپ کے آرمز کنٹرول میجرز تھے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. مطلب ABM سے 2002 میں امریکہ نکل گیا. پھر جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز کی جو ٹریٹی تھی وہ گئی. پھر اوپن انہوں نے کہا جی یہ روس چیٹ کرتا ہے. پھر یہ اوپن سکائز والا گیا. اب یہ جو نیو سٹارٹ تھا اس کے اوپر روس نے کہا کہ جی یہ ختم، یہ سسپینڈ ہو گیا. تو بنیادی طور پہ as I speak with you, there is not a single arms control measure that exists between Russia and the United States. واو. امریکہ جو ہے وہ چین کو کہتا رہا کہ بھائی آپ بھی اس کے اندر شامل ہو. چین نے کہا جی ہم نے شامل نہیں ہونا، کیونکہ چین
ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس تو 5-6 ہزار جو ہے وہ ہیں, ہمارے پاس تو اتنے ہیں نہیں. until we reach a certain stage we are not getting it. so چین بھی باہر ہے اس سے. رائٹ ٹھیک ہے. اور اپنا یہ جو پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے وہ تو جو کہ ریکگنائز این پی ٹی کے تحت ریکگنائز ہے نہیں, اس لیے وہ ان کے بائی لیٹرل کچھ ہیں جیسے ہم یہ لسٹ ایکسچینج کرتے ہیں یہ وہ, لیکن جو ہمارے تعلقات کا اس وقت جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ جو کھڑا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ اور پھر اس کو اگر آپ اس تناظر میں ڈالیں کہ جو باقی ایک آپ وولف ورلڈ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں, تو جو آپ کا جو خطرہ ہے جی جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اب اس کے اندر ایک اور بہت اہم چیز ہے جو کہ لٹریچر میں which we call entanglement of conventional and nuclear forces. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے, جو نوڈز ہیں کنونشنل, مطلب اگر ایک نیوکلیر ڈائیڈ کے درمیان آپس میں ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے تو وہ جو 3 C's کی جو میں بات کر رہا ہوں اس نیٹ ورک کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ نیٹ ورک جو ہے اس کی جو ڈیگریڈیشن ہے that also means the degradation of your nuclear command control and communication network. جی So اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس معاملے کی پیچیدگی کو جو ہے وہ بہت بڑھا رہی ہیں. جی اور اسی لیے یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے وہ اہم لیکن منفی جو ہے وہ پیش رفت یا ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں جو ریپ کون کا کلیپس. بالکل بہت اہم یہ نکتہ ہے میرے خیال سے, اور یقیناً آئی ایم شیور کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کنسرنڈ تو ہوں گے. بہرحال اجاز آج کے ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے, تو اب آپ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.